السلام علیکم جی، اور آج پھر ایک ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہے، اور یہ سٹوری جو اس وقت میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ جو پیزا اور برگر جو آرڈر مطلب لے کے جاتے ہیں نا، جس کو ہم آرڈر دیتے ہیں اور پھر وہ لے کے آتے ہیں، تو یہ اس کی سٹوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے ٹائم ایک آرڈر ملی مجھے، تو یہ آرڈر مطلب جس ٹائم میں جا رہا تھا تو ایک بہت ہی سنسان جگہ تھی۔ وہ جب میں پہنچ گیا نا، اس نے وہ دی تھی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لوکیشن وغیرہ بھیج، تو میں وہ ایریا مطلب ہمارے اس میں آتا تھا، تو میں ویسے ہم ایسے نہیں لے کے جاتے جب ایریا ہمارے مطلب اس میں نہیں آتا، جو ایریاز ہمیں دیا گیا ہو، تو میں لے کے جا رہا تھا۔ تو یہ راستہ قبرستان سے گزرتا تھا۔ اب جب میں قبرستان کے بالکل پاس سے گزر رہا تھا، تو مجھے بہت مطلب یہ جو بائک کی جو ٹائرز تھے وہ مجھے بہت ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ہی مطلب کوئی پیچھے جیسے پڑا ہو، جیسے کسی نے پیچھے سے ایک زور لگایا ہو اور ٹائر کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہو، بہت مطلب بہت زیادہ پاور سے۔ تو خیر مجھے فیل ہو رہا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور بس چلتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ راستہ سنسان ہے اور بیچ میں قبرستان آ رہا ہے، تو اور مطلب بس میں قبرستان ہی سے گزر رہا تھا، تو میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی، تو تھوڑی دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور پھر سے مطلب بائک اپنی اصلی پوزیشن میں۔ ایک آپ کو پتہ ہے ڈرائیور کو پتہ اس لیے چلتا ہے کیونکہ وہ جب چاہے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہو چاہے وہ بائک، اس طرح بہت سارے واقعات ڈرائیورز کے میرے پاس پڑے جس میں مطلب ان کو فیل ہوتا ہے۔ باقی گاڑی میں بیٹھے لوگ اگر بہت سینسیٹیو کوئی ہے تو اس کو فیل ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ ڈرائیورز کو رات کے ٹائم فیل ہوتا ہے کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے جیسے گاڑی کو کسی نے جیسے اس کے اوپر کوئی پاور رکھی ہو، یا اس کے ٹائرز کو جو ہے آگے جانے ہی نہیں دے رہے، اس طرح تو ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آرڈر دیا، تو جس کو میں آرڈر دے رہا تھا پہلے وہ نکل نہیں رہا تھا۔ جب میں نے فون کیا، اس نے صرف گھر کا نہیں بتایا تھا، صرف جگہ بتائی تھی کہ اس جگہ پر پہنچا دے۔ تو پھر میں نے فون کیا تو اس نے فون اٹھایا کہ آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے پھر فون کیا، کیونکہ میں اکیلا کھڑا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا کہ میں آتا ہوں، تو تھوڑی دیر میں پھر اس نے دوبارہ خود کال کی، یعنی 2 بار میں نے کی اور 1 بار پھر اس نے کی کہ آپ جو ہے اس کو وہاں ایک جگہ مجھے بتایا، جیسے کہ مطلب ایک بڑا سا پتھر۔ اس نے کہا کہ آپ کے قریب ایک سفید پتھر ہے، اس پہ رکھو پیزا تھا، یا جو بھی تھا، برگر تھا، جو بھی تھا، جو بھی اس نے منگوایا تھا، لیکن بہت سارے ڈبے تھے، یعنی بروسٹ سب کچھ، بہت ساری چیزیں اس نے منگوائی تھی۔ تو میں نے کہا پتھر پہ رکھوں؟ تو اس نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے پیسے ویسے تو وہ آن لائن وہ کرتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ آپ صرف یہاں رکھ کے اور پھر کیونکہ مجھے ٹائم لگے گا آنے میں۔ تو میں نے کہا کوئی لے کے جائے؟ اس نے کہا نہیں لے کے جا سکتا، یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ۔ خیر تھوڑی بہت گھر نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بس میں نے پھر کیا وہ کیا کہتے اسے، میں نے وہاں رکھا اور میں بائک پر بیٹھ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ ہماری جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لے کے جائے، اور مثلا میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا، تو یہ ہوتا ہے جب میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے تھے، بہت چھوٹے، یعنی 4-5 سال کے بچے۔ ارے یار، اتنے بیابان میں 2 چھوٹے بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ چونکہ گھر جو ہے، جو آبادی تھی مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن کافی دور تھی، اور وہاں کسی نے یہ منگوائی تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو گھر کا ایڈریس نہیں دے سکتا، اس لیے آپ یہاں پتھر پہ رکھے یا کوئی جگہ، یا میں خود لینے آؤں گا، پہلے اس طرح کا تھا، پھر نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں حیران ہو گئی، میں ان 2 بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ اس کو وہ نہ لے کے جائے نا، بھاگ کے نہ لے جائے کہ یہ کوئی اور نہ ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ اوئے اوئے، تو وہ مجھے آواز نہیں دے رہے تھے اور دونوں ہنس رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیا یہ تم لوگوں کی پارسل ہے؟ تو اس میں سے ایک نے صرف سر ہلایا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ لوگوں کی پارسل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کیا آپ کے ڈیڈی نے آپ کو، یا جو ڈیڈی تھا جو بھی تھا اس نے آپ کو دونوں کو بھیجا ہے؟
تو انہوں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایسی بھی کیا مطلب اس کو ایمرجنسی کہ خود بھی نہیں آ رہا اور پھر تم دونوں کو اتنے دور. تو اچانک وہ دونوں ہنستے ہنستے وہ پارسل اٹھائے اور بھاگنے لگے. تو میں ان کے پیچھے بھاگتا رہا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چوری کر رہے. تو میں ان کے پیچھے بھاگتا رہا. تو جیسے ہی وہ آبادی میں انٹر ہوئی تو میں بھی انٹر ہوا. اب وہ مس ہو گئی, میری نظروں سے اچھل گئی. میں حیران پریشان کھڑا تھا. میں واپس بائک کی طرف بھاگ کے آ رہا تھا. تو جیسے ہی میں اس گلی سے نکلا تو پیچھے بچے کی ہنسنے کی آواز میں نے دیکھا. تو وہی بچہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے ساتھ ہیڈ اینڈ سیک کھیلنا اس نے شروع کیا. وہ دوسری گلی میں بھاگ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے, کیونکہ تو میں پھر مڑا. میں نے سوچا کہ چلو ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ جو ہے, تو میں اس کے پیچھے پیچھے. تو اب وہ دو تھے تو ایک گلی سے نکلتا, دوسرا جو آدھا سامان ایک کے ہاتھ میں آدھا دوسرے کے ہاتھ میں, کبھی ایک گلی سے. خیر میں نے چھوڑ دیا, مجھے کچھ گڑبڑ لگا کیونکہ بچے کافی عجیب تھے. جب میں گلی میں انٹر ہوا تو ان بچوں کی جو شکل تھی وہ عجیب ہو گئی تھی. آنکھیں ویسے انسان کو ایک خوف سا آنے لگتا ہے نا ایسے ہی صورتحال میں. تو مجھ پہ وہ طاری ہو گیا جیسے کوئی بوجھ, خوف. تو میں وہاں سے نکل گیا. اب میں وہاں سے نکل گیا تو یہ ہوتا ہے کہ میں جیسے بائک کی طرف آئے تو وہ ایک بچہ مجھے وہاں نظر آیا, بھاگ رہا تھا. اب گلی سے صرف میں نکلا تھا. یہ کون سی گلی سے نکلا؟ اور چلو اگر ہوگی بھی وہی کوئی اور گلی جس میں سے یہ نکلے, تو اب اس کے ہاتھ میں وہ پارسل نہیں تھا لیکن مسلسل ہنس رہا تھا اور بھاگ رہا تھا. جیسے میں نے ان کو دعوت دی ہو کہ آؤ اور ہم دونوں کھیلتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا. خیر میں بائک پہ بیٹھ گیا اور میرا آنا مطلب شروع ہو گیا. جیسے میں اس قبرستان کے قریب دوبارہ پہنچانا, بلکہ یہ پورا ایریا قبرستان میں آتا ہے. تو جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا تو دوستو وہ کہتا ہے, میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے بھاگ رہے مجھ سے آگے آگے. اب میں نے کل کی آیتیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور آیات الکرسی شروع کی کیونکہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کیونکہ بچے اتنے تیز تو بھاگ نہیں سکتے. اب میں کافی دور آیا تھا تو بھئی یہ کیا ماجرا, یہ وہاں بھی تھے, پھر گلی میں تھے, پھر گلی سے دوبارہ جب میں نکلا تو یہ پھر وہی موجود تھا. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہاں سے نکلا اور میں نے کیا کہ بھگاتا رہا اپنے بائک کو. اب ایک جگہ پہ میں دوبارہ آیا تو مجھے پھر ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے جو ٹائرز ہیں نا بائک کے, جب میں وہاں پہنچا اس کو کوئی کھینچ رہا ہے. خیر میری اتنی ہمت, اب مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بیٹا ہے ٹائر سے, مطلب ٹائر کو پکڑ کے پیچھے, مطلب جیسے کسی کو ہم وہ کرتے ہیں نا گھسیٹتے ہیں اس طرح. خیر میں نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر بہت لگا تھا. میں نے جو میرر تھی نا وہ جیسی ہی سیٹ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے میرے بائک کی جو ٹائر تھی وہ پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہنس رہے اور یعنی گھسیٹتے جا رہے, کیونکہ میں بھگاتا رہا ہوں موٹر سائیکل کو تو وہ بھی بیٹھے ہیں, اس نے ٹائر اچھے طریقے سے پکڑی ہے اور میں کافی پریشان تھا. خیر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہوتا گیا. جب میں تلاوت کرنا شروع کی میں نے اور میں پہنچ گیا تو میں نے دوستوں سے یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جب بھی مطلب اس ایریا میں جاتے, خیر آپ کے ساتھ تو بہت کچھ الٹا ہوا ہے, یعنی ایک شخص خود بھی نہیں آیا پارسل لینے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ دو بچے کون تھے جو پارسل, اور جو یہ دو بچے جو پارسل لے کے گئے اگر یہ اسی فیملی سے تھے نہیں تھے تو پھر ان کی شکایت کیوں نہیں آئی کہ ہمیں پارسل نہیں ملی. اور اگر یہ جنات تھے تو کیا جنات نے جو ہے پارسل جو ہے لینی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں مطلب آن لائن جو تھی وہ پیسے جو تھے وہ بھی آئے تھے. ہم بہت حیران تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ آج اس سے ایک مطلب آ جائے گا نا کمپلین کہ ہمیں نہیں ملی, پیسے آپ لوگ کو موصول ہو چکے لیکن ہمیں نہیں ملی پارسل. میں حیران تھا لیکن آج تک ہم اس ایریا میں مطلب اس جگہ پہ اسی طرح نامعلوم جگہ پہ دوبارہ مطلب ہم نے ایک وہ کیا نا کہ ہم ایسی جگہوں پہ آئندہ نہیں جائیں گے جہاں کوئی لینے کے لیے بھی نہیں آتا وہ سامان, اور پھر عجیب سا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہم مطلب کنفیوز ہوتے ہیں کہ چھوڑے سامان کو یا واپس لے کے جائیں. تو اس نے کہا کہ میں نے بس باقاعدہ اپنے جو ہے اس میں کمپلین کیا کہ جو لوکیشن بھیجے گا اور جو کہے گا کہ میں خود مطلب اس کے لیے لینے کے لیے آؤں گا تو تب ہم لے کے جائیں گے. اب جو بھی مطلب آرڈر کے لیے فون کرتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ خود مطلب کھڑے ہوگے یا کسی بندے کو کھڑا کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم گیٹ پہ
آپ لوگ کا انتظار کرے گا اس طرح. اور جو کہتے ہیں کہ آپ لے کے آؤ، تو کئی مرتبہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی وہ کہتا ہے کہ ہوا ہے کہ اس طرح پارسل لے کے جاتے لیکن کوئی آتا نہیں ہے. پھر وہ لوگ کنفیوز ہوتے، پھر وہ کہتے عجیب سا انسان آ جاتا ہے، جیسے مطلب نہ انسان ہوتا ہے اور نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی جانور، کچھ عجیب سا. تو اچھا ایک اس میں ہے کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں لے کے گیا تھا، تو اسی طرح 18ویں منزل پر ایک پلیٹ تھی، اس میں ایک فیملی تھی، انہوں نے منگوائی تھی. تو جب میں گیا تو وہاں معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جب میں گیا تو کیا کہتے اسے، میں جس لفٹ میں جا رہا تھا اوپر، تو وہاں ایک آدمی انٹر ہوا میرے ساتھ. تو میرے ساتھ جو آدمی انٹر ہوا تو جب میں 18ویں فلور پہ پہنچا اور میں مطلب لفٹ سے مطلب اترا، تو وہ لوگ کھڑے تھے، میں نے ان کو ان کی پارسل دی. اور اسی طرح اس میں کوئی 1 منٹ 2 منٹ لگے ہوگے، میں دوبارہ نیچے آیا، 1 منٹ بھی نہیں بلکہ اس طرح 55-56 سیکنڈ گزرے ہوگے. حالانکہ 3-4 منٹ میں یا اس طرح 1-2 منٹ میں 3-4 منٹ میں ہم لوگ پہنچے تھے 18ویں منزل پر. اس طرح کچھ کہہ رہا تھا وہ. ویسے مجھے خود اتنا تجربہ نہیں ہے یہ لفٹس وغیرہ کا، ہم اتنا یوز ایسی جگہوں پہ نہیں ہے جو یوز کرے. تو اس نے کہا کہ جب میں نیچے آیا تو میں نے دیکھا وہی آدمی پھر کھڑا ہے نیچے، اور پھر لفٹ کے اندر. جیسے ہی میں لفٹ سے باہر آیا تو وہ اندر چلا گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کس سائڈ سے دوبارہ آیا. چلو اگر یہ کسی سائڈ سے دوبارہ آ بھی گئے تو کیا یہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے؟ تو میں بہت ڈر گیا. پھر میں نے وہاں ایک گارڈ سے کہا کہ آپ کا جو ہے یہ آدمی، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خیر میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ آدمی اتنی جلدی نیچے کیسے آیا، دوسرا لیفٹ ہے کیا، کوئی دوسرا راستہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بس ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ کیسے آیا. خیر میں پھر آج آ گیا اپنے مطلب ریسٹورنٹ. تو میں نے دوستوں کو وہ بھی بتایا. اب رات کے ٹائم جب میں سو گیا تو مجھے نیند میں آیا کہ ہم تو اسی طرح ڈراتے رہیں گے، آپ کیوں بتاتے رہتے ہو اپنے دوستوں کو، آپ کے دوستوں کو بھی، بلکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جو رات کے ٹائم آتے جاتے ہیں بائک پہ، ان سب کو تو ہم ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو میں بہت حیران ہو گیا. میں اٹھا، میں نے پانی پیا، اور میں بہت ڈر رہا تھا اس رات. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کچھ موجود ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے. تو خیر یہ بھی ختم ہو گیا. تو دوستو یہ سٹوریز آپ لوگ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے کہ یہ لوگ کے ساتھ ریئل میں پیش آئے. اور یہ جو بیچارے جو آرڈر سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں بہت پیش آتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ ان کو بلا دیا جاتا ہے کہ بھئی آ جاؤ، یا پلا جگہ پہ یہ پارسل، پلا جگہ پہ وہ پارسل. یہ بیچاری ہے جیسے بڑے بڑے جو ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ یہ کپڑوں کے جو پارسلز ہوتے ہیں جو آج کل لوگ آن لائن جو بھی چیز منگواتے ہیں، تو ان بیچاروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم یہ اس ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر دے دیتی ہے، تو ان کے ساتھ یہ چیزیں بہت پیش آتی ہے. اور اگر آپ لوگ کو سٹوری پسند ہو تو پلیز اس کو واچ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. فی امان اللہ.